کمزور اور ضعیف کی وجہ سے دے رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کر. یا اللہ میں جو کماتا ہوں یا تو میرے والدین کا صدقہ یا میرے بچوں کا صدقہ، ان کی برکت سے تو مجھے دے رہا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی مدد آتی ہے یہ بوڑھوں کی وجہ سے، کمزور بچوں کی وجہ سے مدد آتی ہے. یاد رکھو جب انسان کہتا ہے نا میں، یہ مدد اللہ کی ہٹ جاتی ہے. جو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتا اپنے آپ کو کمزور ہے. اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کمزور ہوں، نہ میں نفس سے لڑ سکتا نہ شیطان سے لڑ سکتا. یا اللہ تو میری مدد کر، کمزور ہوں. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور جب آپ کے اندر میں آ جاتی ہے اللہ کی مدد سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کمزور سمجھو. حضرت کے بیان میں سنا کہ یہ جو لنگڑا مچھر تھا اس نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں تو لنگڑا ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو لنگڑا ہوں، معذور ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میں تم سے کام لوں گا. جب نمرود کی فوج پر اللہ نے جو مچھروں کی فوج بھیجی نا، اس میں جو لنگڑا مچھر تھا اسی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نمرود کے ناک میں گھسو، اس کے دماغ پہ بیٹھ جاؤ. اب دیکھو کتنا بڑا کام لیا لنگڑے مچھر سے. تو ہم بھی اپنے آپ کو لنگڑا سمجھے، معذور سمجھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، تب اللہ ہم سے کام لے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی. جب ہم میں کریں گے اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے. میں اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے. عاجزی اختیار کرو. اللہ نے کچھ طاقت دی ہے، کچھ دیا ہے، تکبر نہ کرو، عاجزی کے ساتھ فخر کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں، تو نے مجھے یہ نعمتیں ادا کی ہے. یہاں شکر کرو اس پر، تکبر نہیں کرو. یا اللہ میں اس قابل نہیں، تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہے، نہ میرے پاس وہ اعمال ہے، نہ میرے کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو نے اپنے فضل کا معاملہ کیا، تو نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا. یا اللہ یہ تیرا فضل نہ ہوتا میں کچھ نہ ہوتا، تو نے اپنے فضل کا معاملہ کیے. تو اللہ کیا کرے گا؟ شکر ہو جائے گا، اللہ اس میں برکتیں ڈال دے گا. اور جب بکری میں کرتی ہے نا تو وہی پھر قصاب کے پاس جاتی ہے، اسی پہ چھری پھیری جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہمارے اندر عاجزی آ جائے. عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر پسند نہیں اللہ کو. انبیاء کی زندگی تمام نبیوں میں کتنی عاجزی تھی کہ آپ علیہ السلام طائف کا واقعہ دیکھیں کہ طائف والوں نے پتھر برسائے، آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. جب ان شریروں سے اطمینان ہوا ایک جگہ پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرشتوں کو ساتھ بھیجا. جبرائیل ہے سلام عرض کی یا رسول اللہ نے یہ فرشتے بھیجا ہے، اس کے ذمہ پہاڑوں کی خدمت ہے، اس کے ذمہ ہواؤں کی خدمت کرے. یا رسول اللہ آپ کی اور آپ کی قوم کی جو گفتگو ہوئی اللہ نے سنی، اللہ نے فرشتے بھیجے، آپ ان کو حکم کریں یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر چکی کی طرح پورے طائف والوں کو پیس دے گا. آپ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی. یا اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کی. یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا اللہ تو بدلہ لے. یہ نہیں فرمایا میں امام الانبیاء ہوں. عاجزی کتنی اختیار کی؟ یا اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی. یا اللہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہاں انبیاء کی زندگی میں عاجزی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، فرشتے آئے، اللہ نے بھیجا نہیں بھیجا، تمہاری ضرورت نہیں ہے جاؤ. کتنی عاجزی. یہ نہیں کہ ہاں اللہ نے دیکھو کیسے فرشتے بھیجے. انبیاء کی زندگی میں عاجزی ہے، صحابہ کی زندگی میں عاجزی ہے، اہل اللہ کی زندگی میں عاجزی ہے. تو ہم بھی عاجزی اختیار کریں، اللہ کی مدد متوجہ ہوگی. عاجزی ہو ہماری زندگی میں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہم عاجزی اختیار کریں. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ کو عاجزی پسند ہے. انسان جب عاجزی اختیار کرتا ہے بس یہی سمجھو کہ نسبت اس کو مل چکی ہے. نسبت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، تکبر نہیں سکھاتی. جس درخت پر پھل لگتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے، اکڑا ہوا نہیں رہتا. اور جو اکڑا ہوا رہتا ہے اس میں پھل نہیں ہوتے ہیں. تو پھلدار درخت بنو، اکڑ کے مت چلو. اکڑی بھی لکڑی کیوں کر کے ٹوٹ جاتی ہے، نرم لکڑی ہوتی ہے نا اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. اکڑ کے مت چلا کرو، عاجزی پیدا کرو اپنے اندر. ہم سب اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دیے کہ تم اس کا
اس کا احاطہ کرنا دشوار ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا. اس پرفتن دور میں کتنی طاقت کے ساتھ، کتنی قوت کے ساتھ، کتنی روحانیت کے ساتھ اتنا اللہ نے فضل کا معاملہ کیا. پیچھے نہ ہمارے پاس وہ مجاہدہ ہے، نہ وہ ذکر ہے، نہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اللہ نے اپنا کتنا بڑا فضل کیا ہم سب پر. اس پہ شکر ادا کرے. اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت دی ہے. یہ نسبت اللہ دعا کرو کہ اللہ اس نسبت کو تو کمال والا بنا دے، ہمیں نسبت کمال عطا کر دیں. اس نسبت پر فخر کرو اس لیے کہ اللہ نے دی ہے. نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت اعلیٰ نسبت ہے. خدا کی قسم سے ہم عاجزی اختیار کر کے جائیں گے، اللہ ہمیں ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں کون سی طاقت، کون سا سلسلہ دیا ہے. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ دیا، براہ راست دیا. فرماتے ہیں ہمارے پیر حضور ہے. سلسلے کی سند دیکھو آپ، کتنی عالی سند ہے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈائریکٹ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت منتقل ہوئی ہے. یہ اویسی سلسلہ یہ کتنی عالی سند ہے. جبھی تو امام شاذلی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر حضور ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تک جو سلسلہ پہنچ رہا ہے سلسلہ شاذلیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام شاذلی کو عطا کیا. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کو عطا کیا. ہمارے شیخ سے ہمیں منتقل ہوا. اب سند جوڑے اپنی، آپ کتنی عالی سند ہے. اس طرح دیگر سلسلہ سروردی براہ راست امام سے اللہ نے دیا ہمارے شیخ کو، شیخ سے ہمیں ملا. سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ براہ راست شیخ کو دیا، وہاں سے ہمیں ملا. سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے براہ راست ہمارے شیخ کو دیا، ہمارے شیخ سے ہمیں ملا. سلسلہ نقشبندیہ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے براہ راست ہمارے شیخ کو، شیخ سے ہمیں ملا. یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے شیخ کی باتیں کرتے ہو، سارا بیان شیخ کی طرز پہ کرتے ہو. وہی باتیں، انسان جہاں کا کھاتا ہے وہیں کا گاتا ہے. انسان جہاں کا کھاتا ہے وہیں کا گاتا ہے. وہ نمک حرام ہوگا، کھائے گا کسی اور سے، گائے گا کسی اور کا، وہ نمک حرام ہوگا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ چیزوں سے نوازا ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ چیلکاف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں. دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہر ایک مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں. ہم جو چیلکاف پڑھتے ہیں ہم کس کی اجازت سے پڑھتے ہیں؟ ہمارے شیخ کو ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا کہ پڑھو، یہ عمل کرو. شیخ نے ہمیں دیا، تو اس لیے ہمارے پڑھنے میں اور اوروں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کہ یا سند دیکھو کہ ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی سے ہمارے شیخ کو ملا، شیخ سے براہ راست ہمیں ملا. نادی علی بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. لوگ اپنے اپنے بزرگوں کی اجازت سے پڑھتے ہیں. اب ہمیں کہاں سے ملا؟ ہمارے شیخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نادی علی دیا، ہمارے شیخ سے ہمیں ملا. اب فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ چیز دی ہوئی ہے. ہمارے سلسلے میں ہم امام کو دیکھ کر چلتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ لوگوں کو دیکھ کر چلو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے سلسلے میں فیض ہی امام سے براہ راست آ رہے تو امام کے طریقے پہ چلیں گے. دنیا کے اندر آپ کو سلسلہ بہت سے سلسلے کے ملیں گے، چشتی ملیں گے، قادری ملیں گے، ہر سلسلے کے